ناظرین، اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان اور سعودیہ کے تعلقات ہمیشہ سے بہت برادرانہ اور دو طرفہ رہے ہیں۔ کوئی شک نہیں کہ سعودیہ ہمیشہ پاکستان کو معاشی مسائل سے نبرد ہونے کے لیے مالی امداد، سستا تیل، آسان شرائط پر قرضے اور مختلف طرح کی دیگر مراعات دیتا رہا ہے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ سعودیہ پاکستان کے لیے اور پاکستان سعودیہ کے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں، لیکن جب سے دنیا جدید شیطانی منصوبہ سازوں کی زد میں آئی ہے، تب سے سعودیہ بھی ان شیطانی طاقتوں کے شکنجے میں دن بدن جکڑتا چلا جا رہا ہے، جس کا براہ راست اثر امت مسلمہ اور مسلم ممالک پر پڑ رہا ہے، کیونکہ امت مسلمہ اور غریب مسلم ممالک نے ہمیشہ اپنے تمام مشکلات و مسائل میں سعودی عرب کی طرف دیکھا، اور سعودی عرب نے ماضی میں بلا تفریق امت کی دستگیری بھی کی۔ لیکن جب سے دنیا جدید شیطانی منصوبوں کی شکار ہوئی ہے، تب سے دنیا کے مختلف ممالک میں شیطانی طاقتیں من پسند شخصیات کو اقتدار میں لا رہی ہیں۔ سعودیہ کے حکمران طبقے میں بھی غیر متوقع تبدیلیاں کر کے محمد بن سلمان کو ولی عہد بنوا دیا گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے شاہ سلمان سے زیادہ اختیارات محمد بن سلمان نے حاصل کر لیے۔ تب سے امت مسلمہ اور مسلم ممالک کے لیے سعودیہ کا طرز عمل انتہائی مختلف اور حیران کن ہو چکا ہے۔ پہلے سعودیہ ایران باہمی کشیدگی میں پاکستان کی جانب سے ہمیشہ ثالثی کا کردار ادا کرنے کی کوششوں کے باوجود دونوں ممالک پاکستان سے نالاں نظر آتے تھے، مگر اب ایک اور ایشو سامنے آ گیا ہے کہ اب سعودیہ اور ترکی کے درمیان بھی مختلف معاملات میں اختلافات اور دشمنی عروج پر پہنچ چکی ہے۔ پاکستان ہمیشہ کی طرح اب بھی امت مسلمہ کو ایک پلیٹ فارم پر رکھنے کی سر توڑ کوششیں کر رہا ہے۔ جب سے محمد بن سلمان نے اختیارات حاصل کیے، تب سے سعودیہ کی ترجیحات بھی بدل گئی ہیں۔ اب پاکستان مسئلہ کشمیر پر اگر OIC کا اجلاس بھی بلانے کی درخواست کرے تو سعودیہ اور دیگر عرب ممالک بات نہیں سنتے، حتیٰ کہ دو ٹوک انداز میں مسئلہ کشمیر کو علاقائی مسئلہ قرار دے کر راہ فرار اختیار کرتے ہیں۔ آج سعودیہ کی پالیسی پاکستان کی نسبت بھارت کی طرف زیادہ جھکاؤ رکھتی ہے۔ پھر ہمارے بہت سے بین الاقوامی ایشوز کچھ اس طرح سامنے آتے ہیں کہ ہمارے حریف بھارت، اسرائیل وغیرہ اور حمایتی چین اور ترکی وغیرہ ہوتے ہیں۔ اس صورتحال میں سعودیہ پتہ نہیں بھارت کے ساتھ اپنی انویسٹمنٹ کی وجہ سے یا ترکی سے دشمنی کی وجہ سے پاکستان کو بجائے حمایت اور تعاون کے الٹا مزید دباؤ میں لانے کی کوشش کرتا ہے۔ اب واضح طور پر سعودیہ ایران، امریکہ، بھارت کے کیمپ میں جاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اب صورتحال یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ OIC کشمیر پر پاکستان کی مدد نہیں کر رہا۔ پاکستان کی درخواست پر OIC نے کشمیر کے لیے اجلاس بلانے سے انکار کر دیا۔ پاکستان ترکی کے بڑھتے تعلقات پر بھی سوائے ہر دل عزیز ملک قطر کے کوئی عرب ملک خوش نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ملائیشیا سمٹ میں پاکستان سعودیہ کی طرف سے پاکستانی محنت کشوں کو سعودیہ سے نکالنے کی دھمکی کی وجہ سے شامل نہیں ہوا تھا، جس کا بھانڈا طیب ایردوان نے ایک میڈیا کانفرنس میں پھوڑا تھا۔ اب یہ روٹین بن چکی ہے کہ امریکہ، اسرائیل، بھارت نے جب بھی کوئی بات پاکستان سے منوانی ہو تو سعودی عرب سے پاکستان پر پریشر ڈلوایا جاتا ہے۔ پاکستان سعودیہ کے تعلقات ہمیشہ خفیہ طاقتوں نے خراب کروائے، اب بھی سعودیہ کو پاکستان کے ترکی کے ساتھ اچھے تعلقات کے سبب خفیہ طاقتوں نے ورغلایا، اور محمد بن سلمان پہلے ملائیشیا سمٹ کی طرح اب بھی نیچ حرکت پر آ گئے، اور نہ صرف پاکستان کی امداد بند کر دی بلکہ پاکستان سے اپنا قرضہ واپس کرنے کا مطالبہ بھی کر دیا۔ دشمن ممالک امریکہ، اسرائیل اور بھارت نے یہی سوچا تھا کہ سعودیہ سے قرض واپسی کی ڈیمانڈ کروا کر شاید پاکستان کو دباؤ میں لایا جائے گا، اور پاکستان کی ایک تو ترکی سے دوری ممکن بنائی جا سکے گی، اور دوسرا بھارت کے خلاف مسئلہ کشمیر اور دیگر تنازعات میں پاکستان کو بیک فٹ پر کیا جا سکے گا۔ لیکن الحمدللہ پاکستان نے $1 ارب سعودی قرضہ واپس کر کے سعودیہ کا منہ وقتی طور پر بند کر دیا ہے۔ قرض واپسی میں پاکستان کی مشکل آسان کرنے والا دیرینہ دوست ملک چین ہی تھا۔ سعودیہ کے اس بدلے ہوئے روپ کو دیکھتے ہوئے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کھل کر کہہ دیا تھا کہ مسئلہ کشمیر پر OIC کا اجلاس بلائیں، اگر آپ یہ کام نہیں کر سکتے تو ہم اگلی سطح پر جائیں گے، یعنی ہم خود مسلم ممالک کو اکٹھا کر کے کشمیر کے مسئلے پر کوئی مشترکہ اجلاس بلائیں گے اور کوئی مشترکہ لاہ عمل اختیار کریں گے۔ کشمیر، فلسطین اور بابری مسجد پر OIC کیوں خاموش ہے؟ کشمیر، فلسطین اور 300 سال پرانی بابری مسجد کی شہادت اور رام مندر کی تعمیر پر OIC کی خاموشی پر پاکستان کی شدید تنقید سامنے آئی۔ OIC کا اجلاس بلانے سے انکار پر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ اسلامی ممالک کی تنظیم OIC کو 1 سال سے درخواست دی ہوئی ہے، لیکن دوسری طرف مکمل خاموشی ہے۔ اب ہم مسلم ممالک کو ایک پلیٹ فارم پر لا کر اپنی الگ تنظیم بنا سکتے ہیں، اور اگر حالات اسی طرح چلتے رہے تو شاید پاکستان اور سعودی عرب دوست کی جگہ دشمن بن جائیں گے۔